کہ اللہ تعالیٰ جب رب العالمین ٹھہرے، رحمان ٹھہرے، بہت مہربان ٹھہرے اور ہمیشہ شفقت فرمانے والے ٹھہرے، تو اللہ تعالیٰ کی اس پروردگاری کا تقاضا اور اس کے رحمان ہونے کا، صفت رحمانیت کا اور اس کے ہمیشہ شفقت فرمانے رہنے کا تقاضا یہ سامنے آ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تو رحیم ہیں، کریم ہیں، رحمان ہیں، بہت مہربان ہیں اور ہم سب کے پالنے والے تو ہیں، لہٰذا عبادت اور استعانت کا حقدار بھی صرف تو ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کا، عادل ہونے کا، مالک یوم الدین ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے ان تمام جہانوں کو پالنے والا ہونا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے اور استعانت بھی صرف اسی سے کی جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی ذات کی عبادت کرنے اور اپنے سے ہی مدد مانگنے کا کہا کیا ہے، جو کہ اس کی رب العالمینی، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعائیہ کلمہ ہے جس اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں اس طرح عرض گزار ہوں کہ پروردگار عالم، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو صفات کو متصف کیا جا رہا ہے اور ان دونوں صفات کو اسی ذات تک خاص کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کی عبادت ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے اور استعانت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی نہیں جا سکتی۔ تو عبادت کا جو لفظ ہے عربی میں خشوع اور خضوع کے لیے آیا ہے، اسی لیے عبادت کا معنی اظہار تذلل کرتے ہیں، وہ اعمال اور رویے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ذلت اور عاجزی کا کمال مظاہرہ کرے، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ لیکن قرآن مجید میں عبادت کا جو لفظ ہے وہ عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اور بعض مقامات پر لفظ عبادت کے استعمال میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت کو بھی شامل کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، تو اللہ ہی کی بندگی کرو اور اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ اس آیت میں مخلصا لہ الدین فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخلصا لہ الدین میں الدین کا لفظ اطاعت کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ آپ پر اتارا ہے، اور فاعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، ساری کی ساری اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی ساری اپنی اطاعتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبادت جو ہے عبادت کو اطاعت کے لیے بھی استعمال کیا ہے، یعنی فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری اطاعتوں کو خاص کرتے ہوئے عبادت کا مطلب یہاں پر لیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، سارے کے سارے دین کو، ساری اطاعتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے۔ اسی طرح یہ جو لفظ عبادت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بھی ایک مقام پر اطاعت کے معنی میں استعمال کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان مردود کی عبادت یہاں پر مراد نہیں لے سکتے، بلکہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی اطاعت نہ کرو، اس کی پیروی مت کرو۔ شیطان ہر وقت انسان کو پھسلانے پہ لگا رہتا ہے، اس کو شیطان، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے تعبدو کا، تم شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو عبادت کا جو لفظ ہے وہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی پرستش کا معنی ہے، بندگی بجا لانے کا معنی ہے، وہاں پر عبادت میں اطاعت کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں عبادت کا لفظ جن جگہوں پر اطاعت اور عبادت اور پرستش دونوں معنی میں آیا ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان دونوں معانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے تو پورا اس کا معنی واضح ہو کر سامنے آتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور اطاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب لفظ عبادت میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال کی پریکٹس ہی نہ رہی، بلکہ زندگی کا ہر سانس، ہر لمحہ اسی کی اطاعت میں گزارنا بھی عبادت قرار پایا۔ تو عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مخصوص لمحات میں، مخصوص اوقات میں نماز ادا کی جائے، زکوٰۃ دی جائے،
اور حج کیا جائے، بلکہ عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی سے گفتگو کرتے معاملہ کرتے ہر وقت یہ یاد رکھا جائے کہ میں رب العالمین کا بندہ ہوں اور وہ میرے آقا و مالک ہیں، ان تمام لمحات میں میں نے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کریں کہ پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے سے استعانت مانگنے کا اس دعا کے ذریعے سے حکم بھی دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں دو حقوق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حقوق اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ بیان فرمایا کہ جب بھی بندہ مصیبت میں مبتلا ہو جائے، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو اس میں اسی سے جب مدد مانگی جائے گی تو اس کی مدد مل بھی جائے گی۔ تو ہر مشکل لمحے میں انسان کی مدد کرنا بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیے کریمہ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بیان ہوا، وہاں پر مدد مانگنے کا جو عمل ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنے کا بھی بیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نماز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس مدد کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خاص مدد ہے، یہ استعانت یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنے کا مطلب یہ وہ غیبی مدد ہے جو تمام اسباب سے اوپر ہوتا ہے، ہر اسباب سے اوپر، جس میں کوئی سبب شامل نہیں ہوتا، جو مدد نظر نہیں آتی، جو کسی سبب کے ذریعے سے نہیں کی جاتی، بلکہ خاص وہ غیبی اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے بنا محسوس کرتے ہیں اور ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس قسم کی جو خاص مدد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق اس طرح کی مدد نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہماری ہر پکار کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے ہر درد کو محسوس کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے دل میں آنے والے ہر ارادوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہماری ہر آواز کو دنیا کے چاہے کسی بھی کونے سے آپ دعا مانگ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں، ہر ایک کی آواز کو سننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق اللہ کی سی نہ سماعت رکھتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرح وہ قدرت رکھتی ہے کہ ہماری آواز کو سن کر لبیک کہہ کر ہماری مدد کے لیے حاضر ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں ہے اس دنیا میں، وہ تو سمیع بصیر ہے۔ اللہ کی مثل نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہیں اور اللہ تعالیٰ بصیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سی سماعت کسی مخلوق کی نہیں ہے، اور اللہ کی بصارت و بصیرت جیسی دنیا میں کسی کی بصیرت نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ سنتے ہیں اس طرح دنیا میں کوئی بھی مخلوق خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی مخلوق ایسی ہے جسے آپ امریکہ سے بولیں تو وہ پاکستان میں سن سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس سماعت کی اس صفت کے ساتھ، خاص صفت کے ساتھ اس کو شریک کرنا ہوگا۔ تو اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، ایسا کوئی مقرب بندہ نہیں ہے جو دنیا جہاں سے جس کونے سے بھی آپ بولیں اور وہ سن سکتے ہوں، تو پھر اس سے مدد بھی نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ ہم روز اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیان کیا ہے، تو اس جملے کی جو بنت ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حصر کا معنی رکھا ہے، جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے مفعول کو مقدم کیا ہے اور فعل کو مؤخر کیا ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے جو کہ مسلم ہے، قاعدہ کلیہ ہے، کہ جب بھی مفعول کو فعل پر مقدم کیا جاتا ہے تو حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ ویسے تو عام طور پر عربک جو سینٹنس ہے اس کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد پھر مفعول آتا ہے، یعنی سب سے پہلے فعل جو کام ہے، فعل کا جو لفظ ہے وہ آتا ہے، ورب، اس کے بعد سبجیکٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے۔ عربی کے جملے اس طرح بنتے ہیں عموماً، لیکن اس عربی کے جملے کے خاص سٹرکچر سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حصر پیدا کرنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مفعول کو مقدم کیا اور اس کے بعد میں فعل کا ذکر کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
تو مفعول کو مقدم کرنے سے حصر کا یہ معنی پیدا ہوا کہ صرف والا معنی پیدا ہوا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جو صرف ہم معنی کرتے ہیں وہ اس مفعول کے پہلے آنے کی وجہ سے معنی پیدا ہوا ہے۔ اور ایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں بھی جو صرف کا معنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کا جو معنی ہے وہ بھی اسی حصر کی وجہ سے